اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين آل عمران آیت نمبر جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے یہ دور ہیں یہ سب، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، یعنی متقی پرہیزگار لوگوں کی۔ کون لوگ ہیں؟ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ کون لوگ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت جو اوپر والی آیت ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ اوپر والی آیت کو ہمیں دوبارہ سمجھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم شہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ یہدی القوم الظالمین۔ اللہ کہتا ہے ایسی قوم کو کون ہدایت، یعنی اللہ کے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل سکتی جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر۔ اب یہاں یہ آپ لوگ نوٹ کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں ہدایت نہیں ملے گی جو ایمان لانے کے بعد انکار کر دے، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ واضح اللہ کی حقانیت کی نشانیاں لائے ہیں۔ اب یہاں کون ہے؟ یہاں ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کہا ہے، کیوں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیں اس آیت کو بڑے غور سے سنیں کہ اگر ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں لیا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد، یعنی کلمہ ہم پڑھیں، اس کے بعد ہم انکاری ہو گئے، حالانکہ ہم گواہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو تعلیمات لائے ہیں وہ حق ہے، لیکن اس حق کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، یہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، تو یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، کیوں کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے، ہم نے اپنی مرضی چھوڑی نہیں، اللہ کی مرضی لی نہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی مرضی چل رہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، میری زندگی میں اللہ ہی کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی۔ میں اگر اپنی مرضی چلاؤں گی تو میں تو شیطان کے راستے پہ ہوں، تو مجھے اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی ٹوٹلی، اور مجھے اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہوگا اور اسے لینا ہوگا۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب یہ تو مجھ پہ زیادہ لازم ہے، کیونکہ میں نے وہاں اللہ سے وعدہ کر لیا اور اس کی گواہی دے دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو قرآن ہے وہ بالکل اللہ کی کتاب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی یہ حق ہے اور سچ ہے، قرآن حق ہے اور سچ ہے۔ اگر ہم اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں اللہ رسول کی، تو اللہ مجھے ہدایت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، قرآن میرے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، پوری زندگی کے لائے عمل کا ایک اللہ تعالیٰ نے نسخہ مجھے دیا ہے، اس کو میں استعمال نہیں کر رہی تو میں اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہی۔ تو جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا، اور پھر ایسے لوگوں پر اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کی سزا ہے، جزا کا مطلب اولئک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کا وہ اس عمل کا بدلہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، فرشتوں کی اور تمام متقی و پرہیزگار انبیاء کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب ایسے لوگ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کس میں رہیں گے؟
اس دوزخ کے گڑھے میں جس کا نام ویل ہے. کیوں؟ کہ اس میں مسلمان جائے گا. مسلمان اس میں جائے گا کیوں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا، اللہ کی کتاب کو سچ جانا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانا تھا، قرآن کو حق جانا تھا، لیکن عمل نہیں کیا، مانا نہیں، انکار کرتا رہا، زندگی اس کے مطابق نہیں ڈھالی. تو ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو میں وہ میری رحمت سے، میری فرشتوں کی تمام لوگوں کی رحمت سے دور ہو گئے، اور جب دور ہو گئے تو اب ان کے لیے دوزخ نہیں ہے، دوزخ کا وہ گڑھا ہے جسے ویل کہتے ہیں. اور لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کی اس سزا میں کمی نہیں کی جائے گی. اب یہاں جب کمی نہیں کی جائے گی تو سفارش کہاں سے آ گئی، شفاعت کہاں سے آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہاں سے آ گئی، بزرگانوں کی شفاعت کہاں سے آ گئی، انبیاء کی شفاعت کہاں سے آ گئی، چھوٹے بچوں کی شفاعت کہاں سے آ گئی. شفاعت یہاں کی کوئی لے سکتا ہے؟ کسی کو مل جائے گی ایسے لوگوں کو شفاعت؟ نہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان میں ان کی سزا میں کمی نہیں کی جائے گی، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. مہلت کیا؟ کہ ان کو ذرا سی ایک ٹھنڈی سانس بھی نہیں لینے دی جائے گی. پے در پے ان کو وہ عذاب میں رہیں گے، کوئی وقفہ نہیں دیا جائے گا عذاب کی، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی. یا آپ لوگ سن لیں، ہم سب کو سن لینا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، الا الذین تابوا، جس نے اللہ سے توبہ کر لی، من بعد ذالک واصلحوا، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی. اور ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے؟ صبح ہم رات کو ہم توبہ کرتے ہیں، صبح ہم پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں، وہی دھوکہ ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی غیبت ہے، وہی حسد ہے، وہی جیلسی ہے، وہی ملاوٹ ہے، وہی رشوت ہے، وہی سود ہے، وہی لوگوں کے حق ماننا ہے، وہی اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے. صبح پھر ہم سب یہ کرتے ہیں. تو ایسی توبہ نہیں. جو توبہ کرے گا اور پھر اپنی اصلاح کرے گا تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور الرحیم ہے. اب اکثر آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہوگا کہ آسمان کے برابر گناہ کر لو لیکن توبہ کر لو، معاف کر دے گا. جو اس طریقے سے لوگوں کو کہتا ہے وہ میرے لحاظ سے وہ غلطی کر رہا ہے. جب ہم لوگوں کو یہ دلاسا دیں گے کہ آپ آسمان کے برابر اونچائی کی طرح اللہ کی نافرمانیاں کر لو لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ہم نے رکھا ہوا ہے. توبہ تو وہ ہے کہ جب توبہ کی جائے تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے جو وہ حرکتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، اپنی اس مرضی کو چھوڑ دو، اس نافرمانی کو چھوڑ دو، وہ حسد اور جھوٹ غیبت سب چیزوں کو چھوڑ دو، وہ ملاوٹ اور رشوت اور سود کو چھوڑ دو، زندگی کو بالکل وہ کرو، تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ یاد رکھیں، غفور الرحیم کا وہ اللہ کی صفت ماں استعمال ہوگی، ایسے نہیں استعمال ہوگی جس طریقے سے ہم لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ چاہے کتنے بھی گناہ کرو اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ انتہائی غلطی ہے. ہمیں لوگوں کو اگر تعلیم دینا تو صحیح طریقے سے تعلیم دینی چاہیے، یہ چیز غلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد ایمان ہی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد، یعنی ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، قرآن پہ ایمان لے آئے، لیکن ہم نے پھر انکار کر دیا. کیسے انکار کر دیا؟ عمل کے لحاظ سے. اور پھر انکار ہی نہیں کیا، اور اس پہ زیادتیاں کی، اور لوگوں کو ورغلایا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا، اور اپنے اسلام کی مخالفت میں بڑھتے چلے گئے، شریعت کے مخالفت میں بڑھتے چلے گئے، لوگوں کو اسلام کے راستے سے ہٹاتے چلے گئے.
مسجد میں جانے والوں کے لیے تکلیف ہے، اللہ والوں کے پاس جانے والوں کے لیے تکلیفیں دینے لگے، یعنی یہ بڑھتے چلے گئے. یہ نہیں کہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں، بلکہ اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی ستا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی اسلام کے راستے کی طرف آنے سے روک رہے ہیں. اس وقت مسلمان اگر دیکھا جائے تو اسلام پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم مسلمان اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب یہ سوچیں کہ میں نے کیوں کہا. ہماری وجہ سے اسلام نہیں پھیل رہا، ہماری وجہ سے اسلام نہیں بڑھ رہا. اگر اسلام بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نافرمان ہیں ان کے ذریعے سے بڑھوا رہا ہے، ہم نہیں بڑھا رہا ہے. یہ اچھا جو یہ کردار ادا کرے گا اسلام کے، اب ہم کیا کر رہے ہیں. اب چلے اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ہم نے عملی لحاظ سے انکار کر دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا سود جائز کیا ہوا ہے؟ رشوت جائز ہے، حرام کھانا جائز ہے، ملاوٹ کرنا جائز ہے، لوگوں کو تکلیف دینا جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، غیبت کرنا جائز ہے. یہ تمام چیزیں تو یہ اب ہم ڈبل کرتے جا رہے ہیں، اپنی اس نافرمانی کو ڈبل کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کفروا لن تقبل توبتہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہ گمراہ لوگ ہیں. اب ہمیں دیکھنا، ہم تو نہیں ہیں اس لائن میں، ہم تو یہ حرکتیں نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے راستے سے کسی کو روک نہیں رہے، ہم تو رشوت نہیں لے رہے، ہم تو دھوکہ نہیں کر دے رہے، ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تو غیبت نہیں کر رہے، ہم تو سود نہیں کر رہے، ہم تو ملاوٹ نہیں کر رہے، ہم تو حسد اور جیلسی نہیں کر رہے، ہم تو بغض نہیں رکھ رہے. یہ تمام چیزیں سب اس میں شامل ہیں. اگر ہم اپنے کو ان چیزوں سے منع نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو یہ بڑھتا چلا جائے گا اور ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اللہ سے ہم اگر توبہ بھی مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے حد سے تجاوز کر دیا. ہم نے خود تو خراب ہوئے، دو اور لوگوں کو بھی. اپنے نے کہا نا کہ ہماری وجہ سے اسلام کی جو وہ ہے وہ رکی ہوئی ہے. ہماری کوئی حیثیت ہے اس دنیا میں؟ مسلمان کی کوئی حیثیت ہے کہیں؟ نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہا. ہم اسلام پھیلانے کے باعث نہیں بن رہے، ہم اس کو رکاوٹ بننے کے باعث بن رہے ہیں، اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے معاہدوں سے، اپنے عمل سے، ہر لحاظ سے. اگر ہم غیر مسلموں سے بھی معاہدے اور وہ کر رہے ہیں، اس میں بھی ہماری دو نمبریاں ہیں، دھوکہ ہے، سب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. اب گمراہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ کہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. تو جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا وہ چلا گیا گمراہی کے اندھیروں میں، دور تک چلا جاتا ہے. پھر اسے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، سجائی بھی نہیں دیتا اسے. اس کو اس کی عقل، اس کی مت ماری جاتی ہے. اس کی ساری عقل ہے وہ دنیا میں لگ جاتی ہے، اس کی ساری محبتیں دنیا کے لیے ہو جاتی ہیں. اس کے ایک نقصانات نہیں ہیں، ہزاروں نقصانات ہیں جو ہمیں دین اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کے مطابق ہم اپنے کو ڈھال نہیں رہے. اس کی وجہ ہم خود ہیں اور کوئی نہیں ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وماتوا وہم کفر، اور مر گئے اسی کفر میں، اسی انکار میں. تو اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ وَافْتَدَىٰ بِهِ. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی اگر وہ قیامت کے دن زمین میں ساری زمین سے بھرا ہوا سونا بھی فدیے میں دے، جرمانے میں دے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ان کو درناک عذاب ہوگا. ولہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
اچھا وہ سارے مددگار ہمیں دنیا سے اللہ کی مدد لینی ہے تو دنیا کی میں ہی سے لینی ہوگی، دنیا کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، یہاں سے ہمیں اللہ کی مدد لے کے جانی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لینی ہے یہیں سے لے کے جانی ہوگی، اللہ والوں کی مدد لینی ہے یہیں سے لے کے جانی ہوگی، وہاں کسی کی کوئی مدد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس انکار مطلب عملی طور پہ پوری زندگی اگر میں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں صرف نماز روزہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، پوری زندگی میرے زندگی کے ہر معاملات صبح سے شام تک ہر چیز، اس میں عبادت بھی شامل ہے، اس میں حقوق العباد بھی شامل ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے، اس میں آپ کی سیاست بھی شامل ہے، اس کے اپنی معاشرت بھی شامل ہے، اس کی اپنی سماجی معاملات بھی شامل ہے، اس کے آپ کے اقتصادی معاملات بھی شامل ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اگر میں نے اس کو قرآن اور سنت میں نہیں ڈھالا، اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ اگر مر گئے تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو معاف نہیں کروں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی بالکل۔ اگر وہ اتنے مالدار ہوں کہ یہ پوری زمین ان کی سونے کی ہو اور وہ میرے پاس فدیے کے طور پہ لے آئیں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور دردناک عذاب دوں گا، کوئی دوست نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم فوراً ہم لے آتے ہیں اس کو، ہمارے ذہن میں جب یہ چیز آتی ہے تو ہم فوراً یہود نصارہ مشرک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، یہاں ہر وہ انسان جو قرآن سے انکار کر رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی آدم کے لیے ہیں، جو قیامت تک آئے گی سب کے لیے ہیں۔ جو بھی انکار کرے گا، مسلمان تو ڈبل سزا بھگتے گا، لیکن جو نان مسلم ہے وہ تو انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ہم نہیں دیکھیں گے ہم اپنی طرف، کہ میں تو کفر نہیں کر رہی، میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی، میں اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف زندگی تو نہیں گزار رہی، اگر میں گزار رہی ہوں تو پھر یہ میرے لیے، یہ آیتیں میرے لیے ہیں، یہ قرآن میرے لیے، تو اس کے آئینے میں ہم سب کو اپنے عمل کو صبح سے شام تک اپنے ہر معاملات کو اس کے آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ ہم جو یہ تمام رسم و رواج، یہ شادی بیاہ، موت، ہر کچھ جو کر رہے ہیں، یہ تو قرآن و سنت کے سب خلاف ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں؟ اللہ میں سے یہ کہے گا اچھا تمہارے پاس دولت بہت تھی تو چلو تم نے یہ شادی بیاہ پہ تم نے اڑا دیا تو چلو خیر ہے، تمہاری حیثیت تھی، یا وہ غریب جس کے پاس نہیں ہے وہ قرض مانگ کے کرتا ہے تو اللہ کہے گا کہ چلو تمہیں بھی معاف کر دیا، تمہارے پاس نہیں تھا تو تم نے اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے تم نے یہ، اللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں، اللہ کے لیے نہیں، مجھے پورا کا پورا اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میری موت بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور میری زندگی اور میری شادی بیاہ، میرے سارے معاملات، میری نوکریاں، میرے بزنس، میرے ہر کچھ، میرے لوگوں سے معاملات، زبان، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب قرآن و سنت میں ڈھلنا چاہیے۔ اگر نہیں ڈل گیا، نہیں میں نے کیا، تو میں کفر کے زمرے میں آؤں گی، میں اس انکار کے زمرے میں آؤں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملات کرے گا، وہاں میں سے پوچھے گا، کیونکہ پوری کائنات اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہے، وہ میری خدمت میں مجبوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے، جو ان کو سب کو ڈیوٹیاں دے دی گئی ہیں، وہ اپنی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ پوری کائنات میری اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو جب ساری کائنات اپنی بندگی کا ہم حق ادا کر رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہیں بھی تو ایک ذمہ داری دی تھی، تمہیں بھی تو ایک مقصد کے لیے پورا پیدا کیا تھا، کیا تم نے وہ مقصد پورا کیا؟ نہیں کیا، تو اب اس کا انجام بھگتو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے نیکی کا فائدہ، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز
اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جب تک حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ دل کی یعنی بہت پیاری چیز کو، جو کچھ بھی ہے اس کو قربان نہ کر دو، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کا علم اللہ کو ہے۔ اچھا، اب اسے سمجھنا ہے، اور انتہائی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے۔ اس کی اہمیت ہے کہ اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو جانا نہیں، اور اس کو ہم عمل میں نہیں لائے، تو ہم نہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، نہ اطاعت کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے ہم کو راضی کر سکتے ہیں، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ شرط ہے، یہ آیت جو ہے نا، یہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، لیکن میں شروع کرتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت، اب دیکھیں کیا ہے، اب ہم کہتے ہیں نا کہ کیسے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں، کیسے ہم اللہ کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم جنت الفردوس میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یہ چیز بتا دی کہ تمہیں اس کو سمجھنا ہے کہ تم ہرگز اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، اس اپنے مقصد زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، تم اللہ کی بندگی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اب اس میں ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سب حقیقت سامنے رکھ دی، اور تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس گئے اور باپ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو یہ باپ جو تھے وہ نمرود کے دربار کے پادری تھے اور بت تراش تھے، یعنی ایک بڑا مرتبہ تھا۔ تو باپ سے کہا کہ یہ جو تم بت بناتے ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور اس کو تم چھوڑ دو اور تم میرا کہنا مانو۔ تو باپ تو ظاہر باپ ہے، تو اس کو تو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، نہیں مانا۔ جب نہیں مانا، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، ساتھیوں کو بتاتے رہے۔ عمر زیادہ نہیں تھی، عمر ان کی چھوٹی ہوگی، 16 سال 17 سال ایسی عمر ہوگی۔ تو اپنے ساتھیوں کو بھی تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ تم لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کوئی ہماری آواز نہیں سنتے، یہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ مختلف طریقے سے وہ اپنی قوم کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے وہ آ گیا، ان کی عید آ گئی۔ تو عید میں میلہ ہوتا ہے، تو سب میلہ جانے لگے۔ یہ میں پوری واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں وہ نیکی کے اس درجے پر پہنچنا چاہتی ہوں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے، کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب ساتھی جانے لگے میلے پہ، تو ان کے دوست احباب ان کے پاس آئے کہ آؤ چلے میلے چلیں۔ تو وہ تو ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، دنیاوی شور غربا، ڈھول کے ملکے اور بت پرستی اور ان تمام چیزوں سے ان کو نفرت تھی۔ تو انہوں نے سوچا، جب ساتھیوں نے دعوت دی تو انہوں نے سوچا، تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ کیا دماغ میں آئیڈیا کیا آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، میری طبیعت نہیں مان رہی۔ تو ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب ان کے دماغ میں آئیڈیا کیا آیا؟ ان کے دماغ میں یہ آیا کہ اب میں جاتا ہوں اس مندر میں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور ان بتوں کو توڑ دیتا ہوں۔ تو سب چلے گئے،
سب خالی ہو گیا، شہر خالی، گاؤں خالی ہو گیا یا شہر خالی ہو گیا اور مندر خالی ہو گیا، تو یہ گئے، انہوں نے ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا کلہاڑی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب میلے سے جب آئے تو انہوں نے، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کے تو سب نے ستیہ ناش کر دیا، توڑ پھاڑ دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک ابراہیم نام کا لڑکا ہے، وہ ہر وقت ان بتوں کے بارے میں برائی کرتا رہتا ہے اور یہ ہر وقت یہ باتیں کرتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی نے کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا، تو بلایا، پوچھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے یہ جو بڑا بت ہے، اس سے پوچھو، اس کے کندھے پہ ہتھوڑا ہے، اس کے کلاڑی، اس سے پوچھو، یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کا شرم سے سر جھک گیا، اس لیے کہ اب حقیقت ظاہر ہو گئی، یہ تو بت ہیں، یہ تو بات نہیں کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ سلسلہ آپ کی تبلیغ جاری رہی یہاں تک کہ یہ خبر پہنچ گئی نمرود کو۔ قصہ مختصر جب نمرود کو پہنچی تو اس نے کہا کہ لاؤ بھائی اس کو، نمرود کو بھی انہوں نے تبلیغ کی لیکن وہ نہیں مانا، تو انہوں نے کہا لاؤ، نمرود نے کہا کہ اب اس کو آگ میں ڈالو۔ تو وہ ایک آگ کا بڑا لاؤ تیار کیا گیا، بڑا، بہت بڑا، تو اور اس کو دہکایا گیا، اور اس کو ابراہیم، اب وہ ان کو اٹھا کے ڈالے کون؟ اب یہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا تھا کہ اب ان کو اس آگ میں، آگ کے پاس کون جا رہا تھا، کوئی جانے، ان کو تو دور سے پھینکنا تھا۔ تو اللہ کی شان، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کہتی ہیں کہ کوے کو کے ذریعے سے اب اگلی کہ انہوں اس نے غلیل کے ذریعے سے وہ کی۔ اب یہ کس میں کیا، اس روایت میں کیا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ایک توپ پر، منجیخ کہتے ہیں، اس پر رکھا اور اس آگ کے میں پھینک دیا۔ اچھا، اب یہاں سوال ہمیں سوچنا چاہیے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اس آگ نے ان کو نہیں جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ اب یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا کام تو جلانا ہے۔ آپ ہاتھ رکھیں، آپ کا ہاتھ آگ جلا دے گی، ان کا کیوں نہیں جلایا؟ وجہ کیا تھی ان کا؟ کیونکہ وہ اللہ کے، انہوں نے اپنے اللہ کو لے لیا تھا، اللہ کی بندگی اختیار کر لی تھی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہر قدم پہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اپنی مرضی انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ اب اس میں ساتھ ساتھ نقطے آتے جا رہے ہیں، آپ لوگ لیتے جائیں۔ اپنی مرضی چھوڑ دی تھی، وہ صرف اللہ کی بندگی، اللہ کے اوپر وہ اپنا کچھ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ، میں اگر یہ سب کچھ کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، یہ کچھ انہوں نے نہیں سوچا، وہ صرف اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ اب وہ بندگی کر رہے ہیں اللہ کی، تو اب جب ظاہر ہے، جب جس نے اللہ کو لے لیا تو اللہ اسے نہیں لے گا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو جو اللہ کو لے لے گا تو اللہ تو ہر قدم پہ اس کے ساتھ ہے، ہر قدم پہ، ہر لحظہ، ہر منٹ میں اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میں نہیں سماتا، عرش میں کہیں نہیں سماتا، میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اب وہ مومن کا دل بنے گا کیسے؟ اب وہ مومن کا دل ایسے ہے کہ اب اس کے لیے بندگی کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اب ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا؟ کیا یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کے لیے تھا؟ کیا یہ صرف ولی اللہ کے لیے؟ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، اور قرآن قیامت تک ہر انسان کے لیے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے مشرک ہے، نصارہ ہے، جو بھی ہے، سب کے لیے قرآن ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے،
مجھے اوروں سے مطلب نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ یہ نیکی میں کیسے حاصل کروں، کہ اللہ کو میں کیسے راضی کروں، وہ نیکی کا درجہ کیسے حاصل کروں جو اللہ میں سے چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، پانی کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، سب نے مدد کے لیے کہا کہ ہم مدد کریں، یہ کریں، آپ نے سب کو انکار کر دیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کیا دیکھ نہیں رہا؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، آگ ٹھنڈی ہو گئی، پھول بن گئی۔ اب یہ کیوں بن گئی، کیا وجہ تھی؟ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ وہ پیغمبر سے، تو کیا یہ قرآن صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا یہ سارا جو انبیاء آئے وہ صرف اللہ کے لیے، اور وہ کتابیں جو ہیں اللہ کے لیے اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ واقعات، یہ لمحے ثبات ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنی جان، اپنا مال بیچ دو مجھ پہ، اور میں اس کے بدلے میں تم میں سے جنت لے لو، اس کے بدلے میں جنت لے لو، یعنی میرے دیدار لے لو، میری رضا لے لو۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا، تو اب وہ نکل آئے، آپ نے ہجرت کر لی وہاں سے، اس لیے کہ شہر والے، اپنے وطن والے بات نہیں مان رہے تھے، تو آپ آ گئے عراق کی طرف، وہاں آ گئے۔ اب آپ کی اس وقت عمر کتنے سال ہے؟ میرے خیال میں 80 سال ایسے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا۔ اب یہ سارے مراحل ہیں طے کر کے، اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا بی بی ہاجرہ سے۔ جب بیٹا ابھی چھوٹا ہی تھا تو حکم آیا کہ تم ان بیوی کو اور بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ دو، جگہ بتا دی گئی، اللہ نے بتا دیا، وہاں چھوڑ آؤ، وہاں چھوڑ آؤ، یہ نہیں کہ تم وہاں رہو، نہیں، چھوڑ آؤ وہاں۔ اور وہ اس وقت نہ بندہ، نہ بندے کی ذات، نہ چرند، نہ پرند، نہ کچھ، نہ پانی، نہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ تمام چیز آپ لوگ اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں، کیا آپ لوگ یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، یہ طاقت انسان کو، یہ حوصلہ، یہ چیز جب ملتی ہے جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جب میں اپنی مرضی چھوڑ دیتی ہوں، میں اللہ کی مرضی لے لیتی ہوں۔ تو اب انہوں نے وہاں سے، اب تو جب بی بی ہاجرہ اور بچے کو وہاں چھوڑا، بی بی ہاجرہ نے کہا، جب واپس آنے لگے تو پوچھا ان سے کہ آپ یہاں ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ ظاہر ہے انسان تو تھے، تو آپ بات نہیں کر سکے، تو بیوی سمجھ گئی، بیوی نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو پھر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، امتحان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انعامات بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ علاقہ سوچیں، وہ جگہ سوچیں، وہ جہاں نہ کھانا نہ پینا، پانی ختم ہو گیا، چھوٹا بچہ، اپنی تو خیر ہے لیکن چھوٹا بچہ ہے، وہ رونے لگا۔ اب بی بی حاجہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی ڈھونڈ رہی ہیں، وہ کوئی عبادت نہیں کر رہی، وہ بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ کوئی آتا جاتا ہو تو اس کو میں اپنے پاس بلا لوں، دوسری پہاڑی پہ چل رہی ہیں۔ اب ان کا وہ آنا جانا بے قراری ہے، وہ اپنے بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس آنے جانے کو میرے لیے عبادت بنا دیا۔ اب دیکھیں، ہر چیز جو آپ کرتے جا رہے ہیں، جو اطاعت کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے عبادت بناتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی بیوی جو کچھ کر رہی ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، انہوں نے رب کو لے لیا، رب کی مرضی کو لے لیا اپنے کو۔ اب کون سی بیوی ہوگی جو راضی ہو جائے گی کہ ہاں میرے بچے کو مجھے چھوڑ دو اس بیابان میں؟ کوئی ہوگی؟ آج کی بیوی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ ہر ایک لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی منظر ہو،
کسی اور رنگ میں کوئی اور حالات آ سکتے ہیں ایسے جہاں اللہ کا حکم آئے میرے لیے مجھ سے اللہ تعالیٰ وہ قربانی چاہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی. ہر انسان کے جسم میں آ سکتا ہے. اچھا اب جب 7 چکر لگ گئے تو بچے نے ریڑیاں رگڑی تو اس کے نیچے پانی آ گیا. اب وہ پانی اتنا تیز تھا کہ آپ نے کہا زم زم رک جا. اگر آپ وہ نہ زم زم کہتی ہے تو وہ پانی سب جگہ ہر ایک چیز کو ڈبو کے لے کے چلا جاتا. لیکن جب انہوں نے کہا اب یہ دیکھیں زم زم وہ پانی کیا شفا. اب تک سب ریسرچ کر چکے ہیں کہ بہترین پانی ہے, ہر کیمیکل سے پاک ہے اور ہر قسم کی شفا اس میں. جس نیت سے آپ وہ پانی پیئیں گی آپ کو وہ شفا ملے گی. شفا اس پانی کے ذریعے سے. اور وہ کب سے جاری ہے؟ 5000 سال ہو گئے کہ 6000 سال ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ کون ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ ایک اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو لیا تھا؟ اللہ کو. بی بی ہاجرہ نے کس کو لیا تھا؟ اللہ کو. دیکھیں وہی اللہ اب میری زندگی میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں صرف مجھ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تنالوا البر کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم قربانی نہ کرو. اب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے. آپ 1 سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ چکر لگا لیتے تھے. اب حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب تم جاؤ مکہ حجاز اور وہاں جا کے میرا گھر تعمیر کرو. تعمیر شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اسماعیل علیہ السلام میرے خیال میں 14 سال کے ہیں یا 15 سال کے ہیں, کچھ عمروں کا نہیں پتہ, لیکن سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو. 3 دن یہ خواب دیکھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کہہ رہا ہے کہ تمہیں قربانی کر دوں, تمہیں قربان کر دوں, ذبح کر دوں. بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ کریں اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ دیکھیں وہ بیٹا جو بیٹا کہہ رہا ہے, اب وہاں بیٹے کو کیا چیز سکھائی گئی تھی؟ وہ ایک محبت, وہ عشق, وہ اللہ اور رسول کی اطاعت. اب یہ سب کچھ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں تو ہم مدرسوں میں جاتے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. وہاں کون سی حدیثیں تھیں, کون سی کتابیں تھیں, کون سے وہ تھے؟ وہ اطاعت, وہ محبت, وہ عشق, وہ فرما برداری, وہ سب کچھ انہیں پڑھاتی جا رہی ہے. ان کو وہ آداب و طریقہ سمجھاتی جا رہی ہے. اللہ اور رسول کی محبت کے راستے میں کیسے چلتے ہیں, کس طرح لیتے ہیں, وہ ان کو سکھاتی چلی جا رہی ہے. وہ تیار ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کے چلے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 جگہ شیطان کو مارنے کی وہ ہیں. تینوں جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ کیا. آیا کہ کیا کر رہے ہو, بیٹے کو قتل ذبح کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے پتھر اٹھا کے مارا 3 جگہ. اچھا بیٹے کو لے کے لٹایا. بیٹے نے باپ سے کہا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے گا, اس لیے ہو سکتا ہے آپ جذبات میں آ کے چھری نہ دوں. چھری تیز کی, لٹایا جیسے ذبح کرتے, چھری پھیر دی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ چھری نہیں پھیری, چھری پھیر دی, لیکن چھری نے وہ تاثیر نہیں تھی. چھری کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کام نہیں کرنا, اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا. انہوں نے پٹی کھولی تو بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ کون کر رہا ہے سب؟ یہ اللہ, یہ وہ اللہ کی اطاعت ہے, یہ وہ اللہ کا عشق ہے, یہ وہ اللہ کی محبت ہے جو ہوتا. اب وہ سب ہمارے لیے عبادت بنتی چلی جا رہی, بنتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم قربانی کرتے تو تمہارا گوشت
وہ تم جو ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اور خون نہیں ہوتا، مجھے تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا وہ جذبہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ جذبہ چاہتا ہے، وہ نیت چاہتا ہے. جب میں اللہ کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت، اپنے مرشد کی اطاعت میں وہ جذبہ، وہ نیت میری سلامت ہوگی، یہ تمام جو مراحل ہیں خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے. آگے ہمیں روشنی ہمیں یہ ظاہر ہے، یہ روشنی ہے جس میں ہم حکم کی تعمیل کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے. اللہ کی سنت کہیں نہیں بدلتی، اللہ کی سنت ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن مجھے اپنے کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اب جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو سنسان علاقہ ہے، اور میں دعا کہ تو میری آواز سب تک پہنچا دے، اور ہر قسم کا پھل. اب دیکھ لیں آپ سب جا رہے ہیں. یہ میں نے بہت